بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے رسول کے ذریعے تعلیم دی، یعنی بہت سے امور سکھائے نبی کے ذریعے. اللہ نے نبی کو سکھایا، نبی نے ہم کو سکھایا، کیونکہ نبی کو اللہ نے معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، مبلغ یعنی پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بات پہنچی تو وہ آئے کہ سکھاؤ، جو آئیں گے ان کو سکھائیں گے. وہ ایک تو بات پہنچی آئے نہیں تو ان کو تبلیغ ہو گئی، ابو جہل کو تبلیغ ہو گئی اور ابو بکر کو تعلیم ہو گئی. سمجھ نہیں پڑا؟ ابو بکر کو تعلیم ہوئی، ابو جہل کو تبلیغ ہوئی. ابو جہل نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا. تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، تبلیغ بھی کرے، تعلیم بھی کرے، یعنی بات پہنچا دے، اور جب بات پہنچے اور وہ پتہ کریں تو پھر ان کو سکھا تاکہ وہ یہ قدم میں آ جانے سکے. جی ہاں، تعلیم کی وجہ سے، نبی کی تعلیم کی وجہ سے سب کا یہ کی رنگ ہوگا. اس سے نام بجری کی سب غریب ہو، مالدار ہو، کالا ہو، گورا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا تھا کہ اپنی منشا، اپنی بستی کے مطابق بندوں کو چلانا. بندی تو نہیں جانتے اللہ کی کیا بندی ہے، کیا منشا ہے. اس لیے نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جاری کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہیں بنایا اور ان کے اوپر جو باتیں ان کے زمانے کی مناسب تھی وہ اتاری. تو بتایا کہ ان باتوں سے کامیابی ملے گی، اگر یہ نہیں ہوگا تو ناکامی. اور یہ سلسلہ آخر تک چلا گیا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے گیا والا پوری بات آ گئی، پورا کام آ گیا. تب کسی اضافے کی ضرورت نہیں، پوری چیز ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. اور وہ اللہ کا دین ہے. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلا. یہ عربی کا لفظ ہے، دال یا نون، تین لفظ ہے. دین جس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے بدلا. دین کی وجہ سے بدلا ملے گا. دین بگڑا ہے تو برا بدلا ملے گا، دین بنا ہے تو اچھا بدلا ملے گا.
کسی کوئی نہ کرے تو اس کو بڑا بدلہ ملے گا، اور اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اس لیے دین جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے، دین ذمہ داریوں کا نام ہے کہ دین کی وجہ سے ذمہ داریاں آئے گی اور دین کی وجہ سے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا، اس کی کمیت اور کیفیت بھی معلوم کرنی ہوگی۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ہے کام تاکہ ہم اس کو پورا کریں، اور کیسا ہے کام تاکہ ہم اس کو صحیح کریں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کمیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کہ کتنے نمازیں پڑھنی ہے، کتنی جگہ دینی ہے کہ 40-5 اپنے مال، جی ہاں، کتنے روزے رکھنے ہیں، 1 ماہ، صحت کرنے ہیں 1,000 پر ہے، تو یہ کمیت کہلاتی ہے، اتنا اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کیسا کرنا، کتنا کرنا، کیسا کرنا، کیسا کرنے کو کیفیت کہتے ہیں، تو کیفیت ہی سمجھو کہ کیسا کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیفیت سمجھائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ کیفیت ہوئی، یہ کیسی نماز پڑھنا، جب ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ ہو گئی کیفیت، کیسی پڑھیں کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی نماز پڑھنا۔ تو صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اب تو ہم لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، مولانا آئے جلوس کرنا چاہیے، ہاں جلوس کرنا چاہیے، جلوس نہیں کرنا، تعلیم کا ذوق پیدا کرنا، تعلیم کا ذوق، سیکھنے کا ذوق پیدا کرنا، یہ ضروری ہے مذہب میں کہ مذہب تو سیکھنے سے آئے گا۔ اگر مذہب کو سیکھا نہیں ہے تو اپنے باپ دادوں کے طریقوں پر رہے گا یا اپنے قائد پر رہے گا، دونوں میں ایسی بات ہوگی، یا آپ کے قائد پر رہے گا یا باپ دادوں کے طریقے پر ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہے، قائد بھی صحیح نہیں ہے، باپ دادوں والا طریقوں نہیں ہے، لیکن سب میں سے نکال کر کے ہم کو ندی والا طریقہ اسے بنایا تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علماء نے فرمایا کہ نام نماز کا لیا ہے، مقصد پورا دین ہے، نام نماز کا لیا، نماز تھوڑی پڑھ لی، بلکہ کیا مطلب ہے کہ اپنے دین پر ایسے چلنا جیسے مجھ کو اپنے دین پر چلتے ہوئے تم نے دیکھا، یہ مطلب ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ نام نماز کا لیا کیونکہ نماز ایک ایسا عنوان ہے جس میں سب جمع ہو جائے گی، جی ہاں، آسانی کے ساتھ اس کے اوقات سے اللہ نے مقرر کر دی تو آسانی ہو گئی ہے۔ لسان نماز نے مجھ کو دیکھا ہے، لیکن ساری زندگی میں مجھ کو دیکھا، چنانچہ تمام کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساتھ لے کر دیا، روزے بھی لوگوں کے ساتھ رکھے، شہری بھی لوگوں کے ساتھ، کیا وہ شہری کا کھانا کھا لو سننا میں پڑھنا، کیا وہ شہری برکت کا کھانا کھا لو، شہری کا کھانا کھا لو، تو شہری سارے لوگوں کو لیڈیز کو لایا،
تمام کاموں میں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کیا. وہ یہی طریقہ چاہیے تبلیغ اسی کی ہے. سمجھے؟ ہاں، تبلیغ جس کی ہے نبی کے طریقوں کی تبلیغ ہے. اس میں کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ. نبی آتا ہی ہے طریقے سمجھانے کے لیے، کیونکہ حکم کا آسمان سے آ جاتا ہے. نبی حکم نہیں دیتا، حکم کون دے گا؟ حکم اللہ دے گا. نمازیں پڑھو، اپنی مشکلات، یہ حکم آسمان سے آیا. زکات ادا کرو، یہ حکم آسمان سے آیا. ان کا روزے بدل کیے گئے ہیں، روزے آسمان سے آیا. آپ نماز کے لیے پڑھے گئے، روزے کے چلے گئے، زکات کے لیے گئے، یہ کون بتاوے گا کہ یہ نبی کا طریقہ؟ اس لیے نبی کا طریقہ ہمارے لیے اصل چیز ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور یہی دعوت کا مقصد ہے. دعوت کا مقصد صرف طریقہ کار نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے طریقہ پانچ کام کرو، یہ طریقہ کار ہے. جیسے علاج کا طریقہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ دوا لینا اور شہر کے ساتھ رہنا، فلانے کے ساتھ رہنا، تو یہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار بدلتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے. تو جو اصل مقصد ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں، طریقہ کار گھٹتا بڑھتا ہے ضرورت کی وجہ سے. اصل مقصد جو ہے وہ کہ وہ گھٹے گا بھی نہیں، وہ بڑھے گا. اصل مقصد جو ہے دین میں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. کیونکہ اللہ اول ہے. اللہ مانتا اول بڑے کے قبل کر نہیں. اللہ تو اول ہے، تو پہلا ہے. کوئی نشا جب بھی اللہ تھا وہ انسر نازل ہوتا تو آگے سے کوئی نہیں رہتا جس سے کرے گا. تو اللہ اول ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. سمجھتے ہیں یہ بات؟ پھر اللہ کے حکم کا پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہاں حالات بہت ہوتے ہیں انسانوں میں. حالات بہت ہونے کی وجہ سے طریقے بھی بہت ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. سمجھنے کی بات؟ ایک حالت پر ہم سب نہیں ہیں. بعض ایسے میں جو چل نہیں سکتے، بعض میں بیٹھ نہیں سکتے. جی ہاں، بعض میں کھانا کھا نہیں سکتے اور پرہیز کا کھانا ہے. حالات ہوتے ہیں بہت. اس لیے حالات کے بہت ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ آسانی کی ہے کہ جتنے حالات اتنے طریقے، جتنے حالات اتنے طریقے، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہے. طریقوں کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین حکموں کا اور طریقوں کا نام. ان کے کیا نام ہے؟ حکموں کا اور طریقوں کا. حکم اوپر سے آئیں گے، طریقے سبھی لے گا. جی ہاں، اس کا نام دین ہے کہ حکم کیا ہے وہ دیکھو، طریقہ کیا ہے وہ دیکھو. علم و ذکر کا بھی یہی مطلب ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ہر کام میں یہ دیکھو کہ حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے اس حکم سے پورا کرنے. مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی نادانی سے علم و ذکر کو جانتے ہیں. اس دعوت میں علم و ذکر کو لیا گیا ہے.
چیز سمجھ جاتی ہے، لیکن علم و ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ علم و ذکر کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ایسا ہے، ریل کا تعلق پٹری کے ساتھ، پٹری کے بدل ریل چلے گی، پٹری کے بغیر اور پٹری چیزیں کم بھی نہیں ہے سوائے ایسی پٹری چلے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا جی پر یہ کام دیا تھا حرکت کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، تاکہ حرکت کے ساتھ علم و ذکر پہلے، حرکت کے ساتھ فیشن رہتی ہے، کی حرکتوں کے ساتھ فیشن رہتی ہے۔ ایسے ہی امت کی حرکت کے ساتھ تبلیغ کے طریقے ہے، یہ مقصد ہے اس کام کا۔ ہماری زندگی میں اللہ کا حکم ہے اور ہماری زندگی میں حکم کے پورا کرنے کا طریقہ، اس لیے انفرادی زندگی دیکھی جائے گی کہ انفرادی زندگی میں حکم کتنے ہیں، انفرادی زندگی میں طریقوں کا اتباع کتنا ہے۔ اسکول میں پڑھا کریں 100 کو پڑھیں گے اور امتحان ہر ایک کا الگ الگ رہے گا، اس نے کتنا سیکھا، اس نے کتنے محنت کی، اس نے کتنے یوز کی ہے، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ انفرادی طور پر جانچ ہوتی ہے۔ ہمارا بھی یہ معاملہ ہے کہ حکم ہم پر اجتماعی آئیں گے، لیکن جانچ انفرادی ہوگی۔ دین کا معیار انفرادی میں دیکھا جائے گا کہ کتنی انفرادی، کتنی انفرادی، یہ انفرادی میں دیکھا جائے گا۔ ہاں مسئلے میں تو سب تبلیغی، حج میں سب احرام والے حج، ہاں آپ کو کوئی غیر حاجی وال بنایا ہے؟ حج میں سب احرام والے لبیک لبیک، اجتماعیت معیار نہیں ہے، انفرادیت معیار ہے۔ یاد رکھو کہ ہمارا بہت عمل نکل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جمع پر نکلنے کی وجہ سے انفرادی زندگی میں کتنا کرایہ وہ نکل جائے، جس میں ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے ہزاروں میں، تو ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی نے کیا کمایا وہ انفرادی کے اوپر ٹکتا ہے۔ کسی کو بلا لگا کر ہمارے خاطہ میں بڑا کاروبار ہے، اس شہر میں بڑا کاروبار ہے، اتنا وہ ٹھیک ہے، بڑا کاروبار ہے، بمبئی بڑا سیاسی شہر ہے، جیتا بڑا سیاسی شہر ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھا کیا جائے گا کہ ان کی انفرادی زندگی میں کتنی تجارت ہے، کتنے مالداری ہے۔ ایک انفرادی زندگی میں کتنے مالداری، کمپنی بنا کر کاروبار کرے تو کمپنی کے نمبر کتنا مالدار ہوا۔ ایسے میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بات کہ جماعت بن کر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگیاں جیتا وہی نیا ہے، وہ کیا ہے، وہی نیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہر صحابی ستارے کی تلاش ہے، میں میرا ہر صحابی جیسا ہے ستارے کے بعد سب کے لیے اصحاب نہیں بنو میرے ستارے کی طرف سے ستارے میں کیا بات ہے، ستارے میں دو باتیں، ایک حرکت ہے ایک نور ہے، ایک کیا ہے حرکت ہے، ستارے چلتے رہے
رہنے پیدا کے اور ستاروں سے یہ لوگ رہبری دیتے رات کے وقت ستاروں سے رہبری دیتے پانی کے جہاز والے گنگاؤں میں چلنے والے یہ ستاروں سے چلتے تو خوشی تجویز کی کہ میرے چراغا جو ہے وہ ستاروں کی طرف سے ان میں برکت بھی ہے اور نور بھی ہے اور دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چھوڑی ہے ایک حرکت کا حکم دیا ہے اور ایک نور کی چیز کا علم و ذکر کا نور کس کا علم و ذکر کے بغیر نور نہیں ہے علم نہیں ہے تو عبادت ہی صحیح نہیں ہوگی اور ذکر نہیں ہے تو کافر ہوگا ذاکر نہیں ہوگا تو کافر ہوگا عالم نہیں ہوگا تو جاہل ہوگا جی ہاں تو امت کو علم و ذکر دیا گیا جس کے لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ان کو علم و ذکر دیا گیا آج سے پہلے لوگ جاہل تھے کیسے تھے جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے جاہلیت کا زمانہ صرف اسلام کا زمانہ ہے زمانہ ہے جاہلیت کیا جاہلیت لوگ کھاتے پیتے نہیں تھے کھاتے تھے پیتے تھے شادی کرتے تھے حکومت کرتے تھے تجارت کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لوگ کرتے تھے لیکن کیسے کرتے تھے جہازت سے کرتے غفلت سے کرتے ہاں تو جہازت اور غفلت کو نکال کر ان تمام کاموں میں علم و ذکر کو داخل کیا تاکہ اپنی تجارت علم و ذکر کے ساتھ کرے حاکم اپنی حکومت علم و ذکر کے ساتھ کرے عبادت کرنے والا اپنی عبادت علم و ذکر کے ساتھ کرے پٹنی کی طرح ہے پٹنی کے بغیر ایک گزارا نہیں ایسے ہی میرے بھائیوں مسلمان کی زندگی کا گزارا علم و ذکر کے بغیر نہیں یہ اس نمبر کی اہمیت ہے میں نہیں جانتا مگر کیا کریں شیطان نے اپنا کام کر دیا جی ہاں وہ تو سب چیزیں سائڈ میں رہتے اور ایک ہی نمبر رہتے ہیں لکھ لو تو ٹوٹے ہوئے دو حصے کام نکالو تو کتنا کام ہے ملکہ ٹوٹا ہوا ہے پانی میں آئے گا کٹور کا کیا ہے چنئی پاٹے ہوئے بڑے دکان میں اور بغیر پانی کے گزارا نہیں ہے بغیر پانی کے گزارا نہیں ہے دین کی اتنی ضرورت ہے جتنی پانی کی ضرورت ہاں آپ نے اپنے دین کے اپنے علم کے مثال پانی سے دی مجھے جو علم و ہدایت اللہ نے دی ہے وہ سب پانی کی طرح سے پانی کے بغیر کسے کمانا چاہیے زمین کی ہر مخلوق پانی کی محتاج ہے جی ہاں اس طرح انسانوں کا ہر شعبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت کا محتاج ہے اس کے بغیر ان کی بات صحیح نہیں ہوتی اس لیے یہ دعوت میں ایک تو ایمان ہے کیا ہے ایمان اللہ سے تعلق اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی کا سب کچھ ہے کسی کا کچھ ہے نہیں کسی کا کچھ لوگوں تم سب فقیر ہو تم سب محتاج
کی زندگی عادتوں سے بھری ہوئی ہے. حاجت کے بغیر کوئی مخلوق نہیں، سب حاجت. اللہ غنی، اس کو کوئی حاجت نہیں، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے. تو سب حاجت میں ہے، اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے. ان کی حاجتیں جسمانی بھی ہے، ان کی حاجتیں روحانی بھی ہے. ان کی حاجتیں جسمانی اور روحانی بھی. جسمانی حاجتیں پورا کرنے کے لیے پانی اترتا ہے آسمان سے، اور زمین اپنے پیدا پورا کیے، اس سے زمین والوں کی جسمانی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے روٹی دینے کا. آسمان سے کھانا نہیں آتا، پانی ہی آتا ہے. پانی سے ہر چیز کو اللہ زندہ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو جسمانی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو. دوسری حاجت ان کی روحانی ہے. ان کی روحانی حاجت، روح کا کیا تقاضا، روح کا کیا تقاضا. تو روح کو روٹی نہیں چاہیے، کہ روٹی کھلاؤ تاکہ یہ روح رہے، دوا دو تاکہ یہ روح رہے. دوا غذا جس کا تعلق روح سے نہیں ہے. دوا اور غذا کا تعلق بدن سے ہے، کیونکہ بدن جنگی کرنا ہے. دوا جڑیاں بوٹیاں دونوں یہ نظام ہے. روح نیچے سے نہیں آئے، روح نہ جائیے کہ روح اوپر جائے. کتے کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، کسی کو پتہ نہیں. تو روح آئی ہے اوپر سے. تو روح ایسی چیز ہے جس کا تعلق اوپر سے، پتہ نہیں جاتا ہے کہ کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، رب ہے، اس نے دونوں تقاضے پورے کیے. رب پالنے والا، ہاں کوئی پالنے والا ہے، تو اس نے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زمین بنائی. یعنی سارے جسمانی سونا چاندی تیل سب جسمانی تقاضے، اور ان کی روحانی تقاضے وہ تو اوپر جائیے. تو روحانی تقاضے پورا ہونے کے لیے ایمان اور علم آیا. نبیوں کے ذریعے سے ایمان آیا، اور ایمان اطاعت نام کا ہے، اس لیے اطاعت کامل کرانے کے لیے علم آیا. یہ تبلیغ ہے. ایک ہماری روحانی تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان دیا، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان میں کیا تقاضا ہے؟ اطاعت. ہم اللہ پر ایمان لائے تھے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اطاعت کریں گے. اور نبی بھی اطاعت کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس لیے جتنی زندگی میں اطاعت آئے وہ صحیح، اطاعت نہیں آئی تو وہ سب غلط. اطاعت نہیں ہے تو معاشیت اور گناہ ہے. تو معاشیت اور گناہ سے کیا فائدہ سوائے نقصان. اس لیے زندگی کا اصلی مقصد جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ زندگیوں میں اطاعت رسول جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا گیا ہے تو اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ زمین والوں میں اللہ کے اطاعت. تبلیغ کا اصلی مقصد اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت، ذمہ داروں کے اطاعت. ہاں اطاعت کا دائرہ لمبا ہے، اطاعت کا دائرہ لمبا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم.
شریر روکے، اطاعت سے کوئی نکل جائے گا تو وہ باغی ہے. کیا ہے؟ وہ باغی ہے. منع ہے بغاوت کرنا، منع ہے فساد کرنا. ولا تقتلوا الفساد في الأرض، ہمیں نے فساد نہ کرو. جب اطاعت نہیں ہوگی تو فساد ہوگا اور بغاوت ہوگی، اور یہ بات اللہ کو پسند ہے. تو نبیوں کے ذریعے سے جو زندگی بنے گی ہماری، وہ اطاعت والی بنے گی. کیا بنے گی؟ اطاعت والی. یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. آدمی کی زندگی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. کبھی تو وہ راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی معاشیت اور گناہ میں ہوگا، اور کبھی اطاعت میں ہوگا. یہ 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی. یہ 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی. ان 4 حالتوں میں 3 ہونا چاہیے. یہ تبلیغ ہے کہ آدمی راحت میں ہے تو راحت کا دن اس کے پاس ہو. کیا ہو؟ ہاں، راحت کا کھانا پینا نہیں، اس کی اجازت ہے. راحت کا کھانا پینا اس کی اجازت ہے. اس کی شرط نہیں ہے کہ تم راحت کا کھانا کھاؤ، شرط نہیں ہے، اجازت ہے. لیکن راحت ہے تو راحت کا دین کی طلب ہے. تم نے راحت کرو کہ راحت کا دین لے کے آ جاؤ. پھر بیٹھتے نماز پڑھو، تھوڑے ہوتے نماز پڑھو. مان دیا ہے کہ مال کی پوری زکات نے کہا تم راحت میں ہو، غریب نہیں ہو. غریب نہیں ہو، غریبی کی تکلیف میں نہیں ہو، مالداری کی راحت میں ہو. تو کیا کرو کہ حساب کر کے پائی کی زکات نکالو. راحت کا دین. رمضان آنے تو راحت میں ہے، روزہ رکھو. راحت میں ہے، مال حج کرو. یہ تو وہ ہے جو فضائل کی کتاب پڑھو گے نا تو پہلے وہی نکلے گے. جو کہہ رہا ہوں پہلے ورگ پر، پہلے پیج پر بولے اسلام والا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایمان، نماز، روزہ، زکات. یہ اسلام ہے اور اسی کو زندہ کرنے کے لیے ساری محنت ہے. کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسرا دین نہیں. یہی اس سے فضائل سے پہلے 5 چیز ہمارے فضائل، ہمارے سارے مسائل اس کے لیے سمجھ آئے گا. ایک مسلمان اپنے ایمان کی فکر کرے. کسی کی فکر کرے؟ ایمان کی فکر کرے کہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ وہ بات تھی اس میں آپ غلط نہیں کہہ رہے. لیکن جس طرح آپ نے جتنا مال چھوڑا ہے اتنے مال پر گزارا کرتے ہو. دادا نے جو گھر چھوڑا ہے اس گھر پر گزارا کرتے ہو؟ نہیں کرتے. یہ ہمارے دادا کروانا ہے، ہمیں بنانا ہے. اپنی دنیا کی تعمیر ترقی ہوتی ہے. مسلمان ہو تو نہ ہو تو جیسے کہ باپ دادا نے جو دنیا چھوڑی ہے وہی مسلمان اس میں ترقی ہوتی ہے. تو دین یہ کہتا ہے جس طرح اپنے باپ دادا کی جائیدادوں میں ان نے ترقی کرو، اپنے دین میں ترقی کرو. کیا کرو؟ اپنے دین میں ترقی کرو. یہ دین کے تقاضے جو ہیں وہ زندگی کے تقاضے سے زیادہ ہیں.
ایسے نہیں جیسے زندگی کے تقاضے ہیں دین کے تقاضے، دین کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کیا کرو؟ قوت پیدا کرو. ایمان کی قوت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایمان کی قوت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ ایمان کی قوت کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان بڑھے یعنی خدا کا خوف بڑھے. کیا بڑھے؟ خدا کا خوف بڑھے. جو ایمان بڑھے خدا کا خوف بڑھے. دوسرا جو ایمان بڑھے اللہ کے باتوں کا یقین بڑھے. خوف اور یقین یہ دونوں ایمان کے دو پہلو ہیں. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف بڑھے. کیونکہ اللہ کے علاج کرانے کے لیے خوف ضروری ہے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو ڈرا وہ جلدی چلا فائدہ ہے. بس نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، ڈاکٹر نہ لے جائے گا. کیا کرتے ہو؟ جلدی. جو ڈرا وہ جلدی چلا اور جو جلدی چلا وہ مقصد کو پہنچ گیا. فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دین کا ایک پہلو ہے میرے بھائیوں خدا کا خوف. کیا ہے؟ خدا کا خوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم للہ. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اسی طرح تو اللہ کے رسول کا اپنائیت ہے. اپنائیت نہیں. سب سے بڑی اپنائیت حضور کے پاس. اپنائیت نہیں ہم تو ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. حالانکہ اللہ کے ہم آپ سے پیارا کوئی نہیں. اور آپ اپنا تعارف یہ کرا رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس کی عظمت کا خوف دے سکتے ہیں. اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ اپنا تعارف کرایا ہے اور اس تعارف میں دعوت کی امت کو کہ ہر امتی اللہ سے زیادہ ڈرے. کیا کرے؟ ڈرے. جیسے میں ڈر رہا ہوں اور بچے. ڈرنے کا مطلب بچنا ہوتا ہے. اس لیے ناراضگی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ ناراض نہ ہو. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا. کسی کا اپنے ایمان کو ترقی کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو. ایمان کی ترقی کا کیا ہوگا؟ ایمان کی ترقی کا یہ ہوگا خدا کا حکم نہیں ٹوٹے گا. اسے توڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. عظمت آئے گی اندر. خوف پیدا ہوگا اندر. دعوت اور تبلیغ کے اندر یہ اندر خدا کا خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر بھی یہی کہتے تھے ہم کو اللہ نے تقویٰ اور خدا کا خوف دیا. یہ ہمیں نیا ہے کہ اندر
بچے کے لیے سستی کو مٹانے کے لیے خوف پیدا کیا، خوفیوں کا وجود ہوگا. جی ہاں، اس لیے کہ اللہ کا خوف اللہ سے مانگو. حضور اللہ خوف مانگتے جس طرح امن مانگتے ہیں کہ امن مل جائے، امن بھی مانگو اور خوف بھی مانگو. خوف سے مانگے آگے نہ بڑھ جائے. حد پر رہے، حد پر رہے، حد پر رہنے کے لیے، حد پر رہنے کے لیے خوف ضروری ہے. اس لیے وعدہ اور وعید دونوں آتا ہے. بظاہر کے وعدے بھی آتے ہیں، وعیدیں بھی آتی ہیں. وعید یعنی سزا کا اعلان، ایک نماز چھوڑے گا تو اس سے شام جہنم میں رہے گا. ایک وقت احباب 80 سال کا اور 80 سال دعا کے نماز کی وعید ہے. ایک خوف پیدا کرنا ہے. جتنا دین میں آگے بڑھے گا اتنا خوف زیادہ ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا. کیونکہ انہوں نے گناہ کی، انہوں نے گناہ کی، گناہ نہیں کیے تو پاک لوگ کہ ان کے پاس زندگی میں خدا کا خوف پیدا ہو. سن نہیں سر کہ دنیا میں خدا کا خوف آیا تو یہ جنت میں جانے کی نشانی کہ جنت میں جانے کی نشانی ہے کہ دنیا میں خدا کا خوف آیا. اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. جنتی جنت میں جا کر یہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. ہم تو اپنے گھروں میں رہتے تھے تو بہت ڈرتے تھے کسے دوزخ سے. اب اللہ نے ہم کو دوزخ سے بتا کر جنت میں پہنچا دیا. علماء نے دیکھا ہے کہ دنیا میں خدا کا ڈر آنا یہ جنت میں جانے کی نشانی ہے. آیت میں کہہ رہی ہے، آیت اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بچوں میں رہتے تو تھے لیکن ڈر بہت لگتا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. پھر فمن اللہ علینا، اللہ نے احسان کر دیا کہ جو ڈر تھا وہ ڈر مجھے نکال دیا اور جنت میں پہنچا دیا. تو دنیا میں چیزوں میں ڈر کا آنا یہ جنت میں جانے کی علامت ہے. سننے کے بعد جنتی جاتے ہیں تو اقرار کریں گے جنت میں جا کے. گھر والوں میں کوئی تو بہت ڈر لگتا ہے بدن کیا ہوگا، موتاری کی خبر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے. تو دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ اندر خدا کا خوف آ گیا. خود خوف مانگتے بھی آپ کو سکھاتے ہیں، ورنہ آپ کو تیز ڈرنے والے سب سے زیادہ ہم کو سکھانے کے لیے آپ کے کام ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتے. امت کا معلم ہے، امت کا استاد ہے. اس لیے اللہ کا ڈر مانگتے کہ ڈر کے بغیر آدمی کا ڈر سیدھا نہیں ہوتا. بچہ بھی سیدھا نہیں ہوتا بغیر ڈر کے. جی ہاں، وہ بگڑ جاتے ہیں بغیر ڈر کے. جب زیادہ پیار ہوتا ہے تو وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، لیڈر ہو گئے. اس لیے اللہ کا ڈر یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کا ڈر یہ جنت میں جانے کے نشانی ہے. جی ہاں، خالی گولی کتنا مخلوق سے خالی کر کے جانے میں ڈر جائے گا.
خالی حرکت پر اعتماد نہیں ہے ہمارا، ہماری حرکت نبوت کی حرکت ہے۔ مولانا جی ایسا کرنا کہ میں اس کام کو کالے نبوت سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام تو کالے نبوت ہے، کیونکہ دنیا کی دوسری تحریکیں کئی نہیں بلکہ یہ کالے نبوت ہے۔ یہ کالے نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کالے نبوت میں ایک طرف اللہ سے تعلق صحیح ہوتا ہے، سمجھ نہیں بات؟ کالے نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق صحیح ہوتا ہے، اپنیت اور بندگی کا تعلق ہے۔ اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اللہ کے کوئی رشتے دار نہیں، تو پھر کیا تعلق ہے؟ یہ بندگی کا اور اپنیت کا تعلق ہے۔ جو اللہ سے تعلق پیدا کرے وہ بندگی کا اور عبادت کا تعلق پیدا کرے، اس تعلق کی دعوت کی ہے، اس تعلق کی بندہ کے بندے کا ہو، آپس کے قائل ہو۔ یہ حضور نے دعوت دی، کونوا عباد اللہ اخوانا، مدینہ میں جا کے آپ نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے قائل رہو۔ مدینہ والوں سے کہا وہ جو آپ کہتے ہیں پہلے اب دین آیا تو دین نے ہم کی معاشرت اور رہن سہن سکھایا کہ اللہ کے تو بندے رہو آپس کے قائل رہو۔ اللہ کا بننا ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور بھائی ہوگا بھائی کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ کے حق میں کیا ہے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ کیا مانگے گا آپ یہ آپ کا کیا ہے؟ اللہ کہ تم تو سب تو ہی ہو، تم تو سب محتاج ہو، اللہ ہم سے کیا مانگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان اور اخلاص مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ کہ ایمان والے بنو، اخلاص والے بنو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین میں اخلاص والے بن کر رہے، عبادت کریں۔ تو اللہ کا تقاضا ایمان اور اخلاص ہے۔ اللہ کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان والے بنو، اللہ کی باتوں پر یقین کرو، اللہ کے باتوں پر خوف کرو۔ ایمان کا تقاضا یقین کرنا، خوف کرنا۔ ایمان والا اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس کو اللہ کی باتوں کا یقین بھی ہے۔ جو لوگ باتیں اللہ نے کہی ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب ہو کے رہے گی، اس کا یقین ہے اور اس کو خوف بھی ہے۔ جی ہاں، اس کو کیا ہے؟ خوف، جو وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ ہاں یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہاں ڈر ڈر کر زندگی گزاری، کہ جو ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جن کو جنت میں جائے گا یہی کہیں گے، یہی کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تھے نا، بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ سب کیسا ہوگا، جنت کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب وہ سب ڈر ختم ہو گیا اور جنت میں پہنچ گئے۔ اس لیے ڈر بھی پیدا کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، ڈر پیدا کرنا ہے۔ دعوت کی محنت سے ڈر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن امید ہے۔ دعوت میں صحیح چلے گا اصولوں کے ساتھ تو وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ ابو بکر ہمارے اندر سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو ابو بکر نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ایک مومن بندے ہیں جیسے ہم بھی مومن ہیں، جب وہ ہم سے آگے ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر ڈر واپس جاتا ہے۔ وَسَيُعْلَمُونَ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ ابو بکر کے بارے میں ہے کہ وہ بڑا پرہیزگار، وہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا جہنم سے بچا دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال لگا رہا ہے اپنے تزکیہ کے لیے۔ ابو بکر کو بڑا پرہیزگار کہا جاتا ہے، یعنی بڑا ڈرنے والا۔ یہ نبی کی صفت ہے، نبی کی صفت یہ ہے کہ نبی اللہ سے بڑا ڈرنے والا۔ انی لأتقاکم میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا۔
ابو بکر کو اللہ کے لیے بڑا کرنے والا تو نہیں تھا. تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزرے، یہ نبوت والی زندگی کی شان کہلاتی ہے. کسی بن جائیں گے لیکن نبی والی شان یہ ہوگی کہ ڈر ڈر کر زندگی گزارے. نہیں تھا، اس لیے اللہ کا ڈر ماننا ہے تاکہ زندگی میں استقامت اور پابندی نصیب ہو جائے. ڈر نہیں ہوگا تو پابندی نہیں ہوگی. سمجھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر مانگتے تھے اور اللہ کے ڈر مانگنے کی دعا مانگتے تھے. وہ دعا ہمارے لیے چھوڑ کر کے آپ گئے، لیکن تبلیغ والے آپ دعائیں یاد سے کرتے ہیں. شروع میں ہم لوگ ملتے تھے تو بہت دعائیں یاد کرتے جب یہ دعا ہے یہ دعا ہے. ہمیں آدمی تو بہت دعائیں یاد کر رہے کون سی کھا ہوگا دیکھے وہ کر رہا. ایک دفعہ ہم دونوں اپنے تہوار میں دیتے تھے مت جا رہے کہیں زمانے میں دینا تھا دونوں تو ہم دونوں چلے. مشکل کے ساتھ جمع جب ہو سکے سورج نہیں چل رہا تو مجھے کہہ رہا ہے سورج نکل رہا ہے. سورج نکلنے کیا ہوا ہے میں تو مولوی تھا مگر دعا جاتی تم کو جاتی. میرا بڑوں یہ نہیں کرا کتنے بھی ہے دیکھا بولے نہیں کرے گا. یہ مجھے الحمد للہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یهلكنا بذنوبنا. یہ دعا مجھے سکھائی. الحمد للہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے اوپر اللہ نے دوبارہ دل لوٹایا. ورنہ راتوں مر گئے تھے سو گئے تھے تو دوبارہ دل لوٹا جاتا. الحمد للہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یهلكنا بذنوبنا. اور ہمارے گناہوں نے ہم کو رات میں ہلاک نہیں کیا. سمجھ نہیں تھا. لوگ زمان کے لوگ بہت دعائیں دیتے خوشی کی کمی خوشی کی کمی. بریانی جب اچھی ہوتی ہے جب یہ بریانی پڑھنے والے سارے اللہ اندر آ جاتے تو یہ ضرورتی کم ہوگا تو بریانی بتا دے گی کہ بنانے کی لگتا نہیں ہے. ایسے ہی تبلیغ کی بتا دیں گی کہ بنانے کی چیز نہیں ہے. جی ہاں اس لیے مولانا نے ایسا اس کو چلتا پھرتا مدرسہ اس مدرسے میں 4 مہینے لگائے. ایک دوسری انفرادی زندگی اور دوسرے لوگوں کی انفرادی زندگی میں لوگوں کو فرق نظر آئے. وہ نہیں فرق کرے گا کہ میں ایسا ہوں. لوگوں کو فرق نظر آئے گا کہ پہلے ایسا تھا ایسا ہو گیا. لوگوں کو نظر آئے گا کہ پہلے کیا کر دکان کرتا تھا دنگا کرتا تھا اور اب خدمت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. فرق پڑتا ہے زندگی تو یہ اثر ہماری دعوت سے ہماری زندگیوں میں فرق آ رہا ہے. ہمارے دوسرا فرماتے تھے جس کی زندگی نہیں بدلے گی اللہ اسے کام نہیں دے گا. اس لیے اس کام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. ایمان اور یقین بڑھے اللہ کا خوف بڑھے اللہ سے امیدیں بڑھے. کیا بڑھے کہ اللہ سے امیدوار رہو. حضور فرماتے اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے امیدوار رہو. کوئی نا امید نہ ہو جائے
جس سے گناہ ہو جائے تو اس میں ممی کرے